بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، جس کا حکم ہر کسی پر نافذ ہے، جو عظیم قدر والا اور بلند ذکر والا ہے۔ میں اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، وہ پاک ذات ہے، اور میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس کا احسان اور نیکی ہم پر لگاتار و مسلسل جاری ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس نے اپنی انسیت و محبت کے چراغ سے خوفزدہ دلوں کو روشن کر دیا، اور جس نے اپنی قدسیت سے عزت کی جگہوں کو مخلصوں کا ٹھکانہ بنایا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیشوا اور نبی محمد علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جن کی سلطنت و اقتدار کے ذریعہ اللہ نے شیطان کی گندگی کو دور کیا، اور جن کے دلیل و برہان کی روشنی کے ذریعہ شیطانی بہتان کی تاریکی کو روشن کیا۔ اللہ کی رحمت و سلامتی اور برکت نازل ہو آپ پر، جنہوں نے دین کو اس کے ستونوں کے بنیادوں پر قائم کیا، اور آپ کے اہل خانہ پر، اور آپ کے تمام صحابیوں اور تابعین اور انصار پر، اور بہت زیادہ سلامتی ہو جو اس کی رضامندی کی آرزو تک پہنچانے والی ہو۔ حمد و صلات کے بعد، اے لوگو، میں اپنی ذات کو اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے۔ اللہ عز و جل سے ڈرو۔ یقیناً زمانہ اپنے انقلابات میں سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، اور گردش زمانہ کی موعظت و نصیحت تعجب خیز اور حیرت انگیز ہے۔ پس کتنی خوشیاں ہیں جو غموں میں تبدیل ہو گئیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اچانک غفلت میں دھل لیے گئے۔ چنانچہ اس دن کی تیاری کرو جس دن کا سامان ہمارے اعمال ہوں گے، اور جس دن کے گواہ ہمارے اعضاء و جوارح ہوں گے، جس دن ندامت والے کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور جس دن اللہ کے حکم سے کوئی چیز بچانے والی نہیں ہوگی مگر جس پر وہ خود رحم فرمائے۔ فرمان الہی ہے، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ سورہ تکاثر آیت نمبر 3 تا 8۔ اے مسلمانوں، بلا شبہ اللہ کی عبادت اور بندگی ہی اللہ کی محبوب غایت اور پسندیدہ مقصد ہے، جس کے لیے اللہ نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور جس کی تبلیغ کے لیے رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور جس کے بیان کے لیے کتابیں نازل فرمائی، اور جس کے ادا کرنے والے کی تعریف فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع اور فرما بردار ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کا امید رکھتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 9۔ اور عبادت نہ کرنے والوں کی مذمت کی ہے اور ان کو متکبر قرار دیا ہے۔ فرمان خداوندی ہے، یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں، ضرور و ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 60۔ عبادت اللہ سے انس و محبت ہے، اور اس سے مناجات و سرگوشی کی شادمانی ہے، ایسی شادمانی اور خوشی جو غیر منقطع، دائمی اور لافانی ہے۔ لہذا جو سعادت اور خوش نصیبی چاہتا ہے تو اس پر عبادت اور بندگی بجا لانا لازم ہے، کیونکہ عبادت گزار لوگ ہی خوش نصیب ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہمارے دلوں کے لیے عبادت ہمارے جسموں کے لیے خوراک اور پانی سے زیادہ ضروری ہے۔ اے اللہ کا بندہ، جب تیرا نفس کسی دن تنگ ہو جائے، تجھے پریشانی، تنگی اور اکتاہٹ ہو، تجھے شکایت کی حاجت و ضرورت محسوس ہو، اور تجھے کوئی سخت معاملہ پیش آ جائے، تو توحید پرستوں کے آنکھوں کی ٹھنڈک، مومنوں کے نفسوں کی راحت، اور عاجزی کرنے والوں کی دلوں کی بہار کی پناہ گاہ میں آ جا۔ تمام عبادتوں کی اصل اور تمام طاعتوں کی تاج کا سہارا لے، اس چیز کی طرف رخ کر جس کی طرف تمہارے حبیب اور نبی محمد علیہ السلام رخ کیا کرتے تھے۔ نماز کی طرف بھاگ اور اس کی طرف پناہ لے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے
کہ اے بلال مجھے اس کے ذریعے آرام و راحت پہنچا اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی ہے۔ اے میرے حبیبو، یقیناً کامیاب و کامران اہل تقوی اور ہدایت والے ہی ہیں جن کا دل مسجدوں سے معلق ہوتا ہے، جو نماز کی طرف سبقت کرنے والے ہوتے ہیں، جو تاریکیوں میں چلنے والے ہوتے ہیں، جو کامیابی و فلاح کی دعوت دینے والے، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ کی دعوت پر لبیک کہنے والے ہوتے ہیں، جو پہلے صف میں حاضری دینے والے اور اس کے لیے سبقت کرنے والے ہوتے ہیں، جو امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ میں شامل ہونے والے ہوتے ہیں۔ برادران اسلام، نماز کے لیے جلدی نکلنا، پھر اس کا انتظار کرنا اور اس سے پہلے ذکر و اذکار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا خیر و سعادت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور تنگی و پریشانی نیز غم و فکر کو دور کرنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تہجیر میں کتنا ثواب ہے تو اس میں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتے۔ حضرت امام نووی رحمہ اللہ نے تحریر کیا ہے کہ تہجیر کا معنی کسی بھی نماز کے لیے جلدی اور پہلے سے نکلنا ہے۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جان لیجئے کہ جب نماز کی محبت کسی کے دل کے اندر جاگزی ہو جاتی ہے تو اس سے زیادہ لذیذ حلاوت اور شیرینی کسی دوسری چیز میں نہیں پاتا ہے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ حضور قلب کا ذریعہ غم و فکر ہے، اسی وجہ سے جب کبھی بھی تم کو غم و فکر لاحق ہوگی تو تمہارا دل حاضر ہو جائے گا، چنانچہ جب تمہارا غم اور تمہاری فکر نماز ہوگی تو تمہارا دل ضرور حاضر ہوگا، اور جب دل خوف و خشوع سے پر ہوتا ہے تو اس کا اثر اعضاء اور جوارح پر پستی، ادب اور سکون کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور اسے اس ذات کی جلال و عظمت کا احساس ہوتا ہے جس کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے، اور نماز میں جو کچھ وہ پڑھتے ہیں اس کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ یہ ان دلوں کا نماز ہوتا ہے جو اپنے رب کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ اور ابن الجوزی رحمہ اللہ کے باریک اور لطیف عبارتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جسے اجر و ثواب کی نعمت و فضل کا ادراک ہو گیا تو اس کے لیے مشقت و مصیبت آسان و ہلکی ہو گئی۔ اے اللہ کا بندہ، اللہ تمہارا نگہبان ہو، جان لے کہ نماز کے لیے جلدی کرنا اور اس میں سبقت لے جانا حضور قلب، خضوع و خشوع اور اللہ کی طرف اچھی توجہ کے لیے مددگار ہے، اور صبح و شام مشروع دعاؤں اور ذکر و اذکار کی ادائیگی میں معاون ہے۔ اسی طرح دنیا اور اس کے ہموم و غموم سے ہٹ کر اللہ کے ساتھ تنہائی، یکسوئی اور مناجات میں مددگار ہے، اور اللہ کی نعمتوں اور اس کی نشانیوں و آیتوں میں غور فکر کرنے میں معاون ہے۔ حدیث میں ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ یہ روایت ابو داؤد کی ہے، ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ ایک نیک و صالح بندہ جو نماز کے لیے جلدی نکلتا ہے، اس میں سبقت کرتا ہے، اس کے اوپر سکون و اطمینان اور وقار کا غلبہ ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ظہر سے پہلے اور اس کے بعد 4 رکعت سنت ادا کی تو اللہ اس کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ یہ روایت اہل سنن کی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھی۔ یہ روایت ابو داؤد اور ترمذی کی ہے، اور اس کو ترمذی نے حسن قرار دیا ہے۔ اور کیا کبھی تم نے کسی کو اس شخص سے زیادہ خوش نصیب اور امید رکھنے والا پایا ہے جو نماز کے لیے جلدی کرتا ہے تاکہ وہ اذان و اقامت کے درمیان رواتب سنتوں اور نوافل کو ادا کر سکے؟ نماز کے لیے جلدی کرنے والوں، اس میں سبقت لے جانے والوں اور اس کے لیے کمر کسنے والوں کو اس عظیم نبوی ترغیب کا احساس ہوتا ہے جس کا ذکر آپ نے اپنے اس قول میں کیا ہے۔ فرمایا کہ جو صبح یا شام مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر تیار کرتا ہے جب بھی وہ صبح یا شام اس کی طرف جاتا ہے۔ یہ ابو ہریرہ کی روایت ہے جو بخاری و مسلم میں ہے۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کسی نے وضو کیا اور اچھی طرح سے وضو کیا، پھر مسجد گیا اور اس کا ارادہ صرف نماز کا ہے، تو اس کے ہر ایک قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ مٹاتا ہے، اور جب وہ مسجد میں داخل ہو گیا تو وہ نماز میں ہوتا ہے جب تک کہ نماز اسے روکے ہوئے ہے۔ نماز کے لیے جلدی کرنے والا اور اس میں سبقت لے جانے والا شخص اذان کا جواب دینے کی فضیلت کو اچھی طرح سے جانتا ہے، جس کی عظمت شان کو ہمارے نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس قول میں بیان فرمایا ہے کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو اسی طرح سے کہو جس طرح وہ کہتا ہے، پھر میرے اوپر درود بھیجو، کیونکہ
جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت میں مقام مرتبہ ہے جو صرف اللہ کے ایک بندے کو حاصل ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ شخص ہوں۔ پس جس نے میرے لیے وسیلہ کا سوال کیا تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ حضرات گرامی، نماز کے لیے سبقت کرنا اور جلدی نکلنا یہ نماز کی تعظیم، توقیر، محبت اور دل کا نماز اور اللہ کے گھروں کے ساتھ معلق ہونے کی دلیل ہے۔ نماز کے لیے جلدی نکلنے والا اور اس میں سبقت لے جانے والا ایک ایسا مقابلہ و مسابقہ کرنے والا شخص ہے جو نبی کے اس فرمان میں ذکر کیے گئے لوگوں میں شامل ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، پھر اگر ان کو اس کے لیے قرآن اندازی کرنا پڑے تو وہ قرآن اندازی کریں گے۔ یہ روایت بخاری و مسلم کی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ یقیناً اللہ اس کے فرشتے مقدم سب پر رحمت و دعا کرتے ہیں، اور ایک لفظ میں مقدم کے بجائے اول کا لفظ آیا ہے۔ یہ روایت نسائی اور ابن ماجہ کی ہے، اور اس کو البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور امام احمد کی روایت میں آیا ہے کہ پیارے نبی پہلی صف کے لیے 3 بار اور دوسری صف کے لیے 1 بار مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ ایک بات توفیق، صالح بندہ جب بھی کامیابی و فلاح کی آواز سنتا ہے تو اس پر لبیک کہتا ہے اور اس کی طرف جلدی کرتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ سے مسلمان ہو کر ملے تو اسے ان نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ انہی کے ذریعے اس کو پکارا جائے گا۔ بلا شبہ اللہ عز و جل نے تمہارے نبی کے لیے سنن ہدایت کو مشروع کیا ہے، اور بلا شبہ یہ نمازیں سنن ہدایت سے ہیں۔ اور اگر تم بھی اپنے گھروں میں نماز ادا کرو جس طرح ایک متخلف یعنی پیچھے رہ جانے والا شخص اپنے گھر میں نماز ادا کرتا ہے تو تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے بندو، جان لیجئے کہ نماز کا انتظار کرنے والا لگاتار و برابر نماز میں ہی رہتا ہے جب تک کہ وہ منتظر نماز ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ شخص نماز میں ہوتا ہے جب تک کہ نماز اس کو روکے ہوئے ہے، اور صرف نماز ہی اس کو اپنے اہل ویال کی طرف جانے سے مانے ہے۔ بخاری و مسلم۔ نماز کا انتظار کرنے والا، اس کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے رحمت و مغفرت طلب کرتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے مصلی پر باقی رہتا ہے اور اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے یا وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ فرشتے تم میں سے ہر کسی کے لیے دعائیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے مصلی میں باقی رہتا ہے، بشرطے کہ اس کا وضو باقی ہو۔ فرشتے دعا میں کہتے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم کر۔ یہ روایت بخاری مسلم کی ہے، اور بخاری میں اضافہ ہے کہ جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے اور نہ کسی کو تکلیف پہنچائے۔ برادران اسلام، نماز کا انتظار کرنا گناہوں کو مٹانے اور درجات کی بلندی کا سبب ہے، بلکہ وہ بلا شبہ سرحدوں پر پڑاؤ ڈالنا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابیوں سے پوچھا کہ کیا تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتلاؤں جس کے ذریعے اللہ گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہاں اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ ناپسندیدگی کے باوجود مکمل طور سے وضو کرنا اور مسجدوں کی طرف بکثرت چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو سرحدوں پر پڑاؤ ڈالنا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اے میرے محبوبو، جمعہ کے دن صبح سویرے اور جلدی نکلنے کے بارے میں ہمارے نبی کا یہ فرمان بھی آیا ہے، جیسا کہ اوس بن اوس ثقفی کی حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کروایا اور خود غسل کیا، پھر صبح سویرے اور جلدی نکلا، پیدل چلا، سوار نہیں ہوا، امام سے قریب ہو کر خطبہ سنا اور کوئی بیہودہ کلام نہیں کیا، تو اس کو اس کے ہر قدم کے بدلہ میں 1 سال کی نماز و روزہ کے عمل کے برابر اجر حاصل ہوگا۔ اس کو احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اللہ کے فرشتے جمعہ کے دن مسجد کے دروازوں پر رجسٹر کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ترتیب وار داخل ہونے والوں کا نام لکھتے رہتے ہیں، لیکن جب امام خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور ذکر سننے لگتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جمعہ کے دن صبح سویرے اور جلدی نکلنے پر ابھارا گیا ہے، اور جمعہ کی فضیلت اور اس کے علاوہ کی فضیلت میں لوگوں کا مرتبہ اور درجہ ان کے اعمال کے اعتبار سے ہوتا ہے۔
لہذا مبارکبادی ہے، پھر مبارکبادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کا نام فرشتوں نے صبح سویرے اور جلدی نکلنے والوں کے رشتے میں درج کر لیا، اور افسوس ہے ان لوگوں پر جن سے فرشتوں نے اپنا رشتہ بند کر دیا اور وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئے۔ حضرت علقمہ کا کہنا ہے کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ جمعہ کے لیے نکلے تو انہوں نے پایا کہ 3 لوگ ان سے پہلے مسجد پہنچ چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ گویا ہوئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بلا شبہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس نماز جمعہ کے لیے نکلنے کے حساب سے بیٹھیں گے، یعنی جو پہلے نکلے گا وہ پہلے بیٹھے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ بعد ازاں عبداللہ بن مسعود نے کہا پھر چوتھا، اور چوتھا زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ اور طبرانی کی ہے اور اس کو منذری و بوصیری نے حسن قرار دیا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، جہاں تک اس منافست، مقابلہ اور جلدی نکلنے کے سلسلے میں سلف کے اقوال اور ان کے احوال کا سوال ہے تو وہ بہت ہی قابل تعجب اور حیرت انگیز ہے۔ حضرت سعید بن زید کہتے ہیں کہ 40 سال سے جب بھی مؤذن نے ظہر کی نماز کی اذان دی تو میں مسجد میں رہا ہوں، الا یہ کہ میں بیمار یا سفر میں ہوں۔ اور حضرت یحییٰ بن معین یحییٰ بن سعید سے نقل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ 40 سال سے مسجد میں زوال ان سے فوت نہیں ہوا، یعنی زوال ہمیشہ ان کے مسجد پہنچنے کے بعد ہوا۔ اور حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ 50 سال ہو گئے لیکن مجھ سے تکبیر اور اذان کبھی بھی فوت نہیں ہوئی، اور میں نے 50 سال سے نماز میں کسی کی گدی یا پشت نہیں دیکھی ہے۔ اور ابن سعید سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ 30 سال سے میں نے اپنے گھر میں اذان کی آواز نہیں سنی ہے۔ اور وکی بن جراح کہتے ہیں کہ حضرت عامش کی عمر تقریباً 70 سال تھی لیکن ان سے تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی۔ ابن سماع کہتے ہیں کہ 40 سال گزر گئے لیکن مجھ سے پہلے تکبیر صرف اس دن فوت ہوئی جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ اقامت سے پہلے حاضر ہونا یقیناً یہ نماز کی توقیر اور اس کا احترام ہے۔ اور حضرت ابراہیم بن میمون جو پیشہ سے سونار تھے اور فقہ محدثین میں سے تھے، ان کے بارے میں ابن معین نے لکھا ہے کہ جب وہ اپنا ہتھوڑا اوپر اٹھاتے اور ان کے کان میں اذان کی آواز پڑ جاتی تو پھر اس کو نیچے نہیں کرتے تھے۔ اور حضرت سفیان بن عیینہ کی نماز کے لیے اذان سے پہلے حاضر ہونے اور اس کے لیے جلدی نکلنے پر ابھارنے کے سلسلے میں انوکھی اور دلچسپ باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ برے بندہ کی طرح مت ہو جو نماز کے لیے اذان دینے پر حاضر ہوتا ہے، بلکہ اذان سے پہلے نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ اور حضرت معاذ بن جبل نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت اور معزت کی تھی ذرا اس پر غور فرمائیے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، جب بھی نماز ادا کرو تو اسے الوداعی نماز کی طرح ادا کرو، اور یہ قطعاً نہ سوچو کہ تم دوبارہ اس کی طرف لوٹو گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سب کا نگہبان ہو۔ بلا شبہ الوداعی نماز کا بہت زیادہ اثر انسان کے کان، نگاہ، چلنے پھرنے اور حرکت و سکون پر ظاہر ہوتا ہے، بلکہ وہی جنت اور جلد حاصل ہونے والی نعمت ہے، اور ایک بہت بڑا مطلب و مقصد ہے جس کے لیے اتنی ہی بڑی ہمت اور زندہ دل درکار ہے، جو اپنے مالک و مولا کی اطاعت فرمان برداری کو اپنی خواہشات اور دنیا پر مقدم کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے اس عظیم نعمت سے محروم نہ کرے۔ میں اللہ کے ذریعہ شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اجازت دی ہے۔ ان میں ایسے لوگ صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز و ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی، اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔